الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وعدے کا ذکر فرمایا جو عالم ارواح میں لیا تھا انبیاء کرام سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی کتابوں کو چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا. اللہ نے جو دین ہمارے لیے چنا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں نے جو دین کا انتخاب کیا ہے وہ دین اسلام، اور دوسری جگہ پہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہ جو دین اسلام ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین پہ چلے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. اب دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. دین اسلام توحید یکسوئی کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا، نہ اللہ کی وحدانیت میں شرک کرنا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں شرک کرنا، اور جو انہوں نے ہمیں دیا، جو بتایا اس کے اوپر عمل کرنا. چونکہ وہ دین مکمل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دین جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، تمام احکام و مسائل اتار کر، اگر اس کو چھوڑ کر کوئی نیا دین تلاش کرے گا، ٹھیک ہے، جبکہ یہ بات سن لو کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہر حال میں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع ہے. ٹھیک ہے، فرشتے ہیں، جن و انس ہیں. اس کے علاوہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ ہی کی مطیع ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ، وہ بھی سب مسلمان ہیں، ان سب کا بھی اسلامی دین ہے، وہ بھی اس کو، یعنی وہ بھی اللہ کے ہی مطیع اور فرما بردار ہیں. تو تمہاری کیا جرت ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے، تم اس کو چھوڑ کر اور دین کو پسند کرو. اب آپ نے سنا نا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت میں فلاں چیز دکھاؤ کدھر حلال ہے. جیسے یہ بھینس کے بارے میں بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر تم قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں، اگر قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہو تو دکھاؤ قرآن و حدیث میں بھینس حلال ہے. اب اگر ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہاں قرآن و حدیث میں بھینس حلال نہیں ہے. اچھا ان سے پوچھیں کس نے حلال کی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فقہ حنفی نے کی. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حلال کی. اب ان سے میرا سوال ہے یا آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی چیز جس کو اسلام نے حرام کر دیا ہے وہ دنیا کا کوئی امام حلال کرے تو کیا ہو سکتی ہے؟ وہ چلیں جائیں، اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تو وہ تمہیں مبارک ہو. جیسے انہوں نے کتے کی بیع کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے وہ حلال ہے جبکہ حدیث میں حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی شخصیت نے کسی چیز کو حلال کیا ہے، اسلام میں وہ حلال نہیں ہے تو کھاؤ تم، ہم تو نہیں کھاتے. بالفرض کوئی بھی چیز حرام ہے تو کوئی دنیا کی شخصیت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دین اسلام کے بعد وہ کہے وہ حلال ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے، تم کھا لو. ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ اسلام میں حلال نہیں. تم کیوں کھاؤ؟ تمہارے امام نے حلال کی ہے تو لہذا کھاؤ پھر. تو میرے بھائیو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ذی ناب اور ذی مخلق، ذی ناب جو کچلی والے ہیں وہ سارے حرام ہیں. اب وہ بھینس کچلی والی تو نہیں ہے، وہ تو شریعت نے حلال کی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ شریعت کی حلال کی ہوئی ہے اس لیے. اچھا کوئی یہ سمجھے کہ یہ اس لیے کھا رہے ہیں چونکہ ہمارے امام اور ہماری فقہ نے حلال کی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم کیوں کھاتے ہیں؟ اسلام نے حلال کی. اگر کسی اسلام سے ہٹ کر کسی نے حلال کی ہو کوئی بھی چیز تو ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کو اختیار، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ نے حلال کی؟ اس کا مطلب ہے حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. تو اس لیے اس کو ادھر ہی رہنے دو، اللہ کے پاس ہی رہنے دو، اس سے آگے نہ لے کے جاؤ، چونکہ دین اسلام تو مکمل ہو چکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ یہ بات یاد رکھ لے کہ وَلَهُ اسلم، اللہ کے مطیع ہیں زمین و آسمان میں. جو کچھ بھی تم نے اللہ سے بغاوت کرنی ہے تو کر لو، لیکن زمین و آسمان میں اور کوئی چیز بغاوت کرنے والی نہیں ہے، اور کوئی دین اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہے. تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یاد رکھو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ہر چیز کس کے پاس آئے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اور دین تو کسی کا، حلال و حرام کسی کا تو تب مانو کہ قیامت کے دن تم نے اسے جا کے حساب دینا ہے. کسی کی شریعت بنائی ہوئی پہ تو تب چلو کہ قیامت کے دن تم نے اس کے پاس جانا حساب دینے کے لیے. لیکن وہ تو وہ دن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جلالت میں ہوں گے اور اعلان کریں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا؟ اور ادھر ہر کوئی رب نفسی کہہ رہا ہوگا، اللہ سے ڈر رہا ہوگا، آوازیں پست ہوں گی، کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا. تو اس لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اوروں کے ادیان کو چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کو، دین اسلام کو قبول کر لو بس. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو آمنا باللہ، ہم تو اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف وحی کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے. ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف. اب اس آیت میں سننا کہ ایمان کس کس پہ لانا ہے اور دیکھنا کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں. وما انزل علی ابراہیم، اور ہم اس پہ ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے صحائف ملے تھے، اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جو اولادیں تھیں ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت دی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے نبی اللہ کی طرف سے آئے ان کو ملا. لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کس اسلام کو مانتے ہیں؟ اسلام. کس دین کو مانتے ہیں؟ اسلام کو. ہم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر نبی پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے. نبیوں کے اوپر جتنی کتابیں اتری ہیں ان پہ ایمان لانا ضروری. ان میں سے کچھ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے دیے کچھ انبیاء کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتری اس پہ ایمان لانا. اب اس میں ان کے بعد تو کوئی چیز آئی نہیں ہے جس کے ہمیں تانے ملتے ہیں کہ تم اس کو نہیں مانتے. ہم تو تب مانیں اگر شریعت میں اس کی کوئی حیثیت ہو. شریعت میں تو حیثیت ہے اللہ کی کتابوں کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے نبیوں کی. کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی ایک نبی کے ساتھ کوئی کفر بھی نہیں کر سکتا. ہاں کفر کرنے والوں سے کریں گے تو پھر کافر ہوں گے. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہم امت محمدیہ کے جتنے نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ائمہ کرام ہیں، ہم ان کے تقوی کو، ان کی پرہیزگاری کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے،
لیکن شریعت کس کی مانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، چونکہ قبول بھی وہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، اور جو کوئی دین اسلام سے ہٹ کر کسی دین کو پسند کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے کچھ نہیں ملے گا اسے، جتنا مرضی دوڑ لے، ہوا میں اٹھتا پھرے، ساری رات عبادت کرتا رہے، 40 دن 40 سال عشاء کی کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے، پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک دین اسلام کو دین نہ مانے گا۔ اس لیے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ تو میرے بھائیو، دین اسلام کس کا نام ہے؟ دین اسلام اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے، اسی کو قبول کرنا، اسی کے اوپر ایمان لانا، اسی کے اوپر عمل کرنا، اسی کی تبلیغ کرنا، وہی لوگوں تک پہنچانا، یہی ہمارا فریضہ، یہی ہمارا حق ہے، اور اللہ کی طرف سے یہی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جن کو اللہ نے ایمان دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے کفر کر لیا۔ اللہ نے ان کو قرآن دیا کہ یہ پڑھو، احادیث دی کہ اس کے اوپر چلو، اس کے مطابق نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سب کچھ دو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ہم تو نہیں مانتے اس کو۔ کفر کے سر کے اوپر سینگ نہیں لگے ہوتے، کفر کا مطلب کسی چیز کا انکار کر دینا، جیسے کافر کیوں ہے؟ اس نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، حدیث نبوی کا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جن کو ہدایت دی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے کفر کر لی۔ وشہدوا، انہوں نے گواہی بھی دی تھی، انہوں نے شاہدوں کا مطلب سنیں، انہوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، اس کے باوجود پھر قبروں کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اس سے مراد کافر ہیں؟ کافر تو نہیں، اس سے مراد شاہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی تھی، کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض میں گواہی دیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ کی شریعت سچی ہے، قرآن سچا، سب کچھ سچا، جب مجھے دکھایا جائے کہ بھائی اس کے مطابق عمل کرو، تو پھر میں کہوں نہ یہ تو چونکہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے چونکہ میں مسلمان ہوں۔ شاہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس دلائل بھی آ چکے تھے، دلائل آ چکے تھے، گواہی دے چکے تھے، مسلمان بن چکے تھے، کتاب و سنت کو مان چکے تھے، اس کے بعد پھر اس کا انکار کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ مشرکوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ادھر ظالم لکھا ہوا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اصل میں ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ربوبیت میں ہو، الوہیت میں ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں۔ تو میرے بھائیو، ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام ہمارا منہج ہے، ہمارا دین ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم نے گواہی دے ہی دی ہے، اگر ہم نے اسلام کو قبول کر ہی لیا ہے، تو پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا صبح سے شام تک ہر چیز کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔